السلام علیکم۔ اردو ادب کے شائقین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی پیش خدمت ہے بانو قدسیہ کا شہرائے آفاق ناول شہر بے مثال، جسے آپ صحیح تلفظ اور بہترین ادائیگی کے ساتھ سنیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کو اس کے مناظر اور کردار اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ شوق اس کے ان خوابوں کا باعث بنا جو وہ امن کے متعلق دیکھنے لگا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر دنیا کے تمام نوجوان عالمی امن کے لیے ایسی سوسائٹیاں بنا کر اپنے اپنے گھر کی تیسری منزل پر اسی نام کے بورڈ ٹانگ لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بقائے امن کی مشکل آسان نہ ہو جائے۔ اسی سلسلے میں وہ شہر کے گلی کوچوں میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کو روک کر ان سے اپنے ریزرویشنز پر دستخط کرنے کو کہتا۔ اس کے پاس اس طرح کے لاکھوں دستخط جمع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی دستخط حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک دن رشیدہ کو بھی گیٹ کے پاس روک لیا۔ مس، ایک لمحہ رکیے پلیز۔ رشو نے اس وقت یوں محسوس کیا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے کھسک گئی ہو۔ جی، ہم نے ایک موومنٹ بنائی ہے، عالمی امن کی تحریک۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ… جی، مجھے کسی تحریک سے کوئی تعلق نہیں۔ اس تحریک کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوگا مس، مجھے صرف آپ کے دستخط چاہیے اس جگہ۔ ظفر نے کاغذوں کا پلندہ رشو کو پیش کر دیا۔ اغراض و مقاصد پر غور کیے بغیر رشیدہ نے جلدی سے اپنے نام کو آخری دستخط کے نیچے لکھ دیا اور اپنی چادر سنبھالتی آگے چلی گئی۔ نہ جانے اس لڑکی میں کیا بات تھی، نہ جانے اس میں کون سی ایسی ادا تھی جس نے یکدم عالمی امن کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ بددلی سے ظفر نے پلندے کو موٹر سائیکل کی ڈگی میں بند کیا اور دیر تک اس لڑکی کے متعلق سوچتا رہا، جسے جاننے کے بعد عالمی امن کی بقا بے معنی سی ہو گئی، چونکہ ظفر پر مہینوں کی کیفیت پلوں میں گزر جاتی تھی۔ اس لیے جب اسے رشیدہ سے محبت ہوئی تو وہ کیس صورت محبت کی واردات اس پر وجدانی تھی۔ وہ چاہتا تو اس وقت کپڑے پھاڑ کر بنوں کو نکل جاتا اور کانوں کو چروا کر ان میں مندرے ڈلوا لیتا۔ وہ اگر پسند کرتا تو BRB نہر کا رخ موڑ کر خالہ فیروزہ کی کوٹھی کے آگے سے گزار دیتا۔ اس کے دیوانے پن کی کوئی حد نہ تھی، لیکن ان باتوں کا اسے خیال نہ آیا۔ اسے تو بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے وجود پر پٹرول کی بوتل چھڑک کر بھگ سے اسے جلا دیا ہو۔ ظفر کہاں ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے، کیوں ہے، ان باتوں کا وہمہ بھی اس کے دماغ سے نکل گیا تھا۔ انا کے تمام سرخابی پر اتار پھینکنے کے بعد اندر سے وہ فاختہی رنگ کی کبوتری نکل آئی جس کا سارا وجود ایک ہی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ رنگ تھا رشیدہ کی محبت کا رنگ، پیروں میں روندا ہوا رنگ۔ وہ کالج کے ہر واقف لڑکے سے رشو کی باتیں کرتا، فرصت کے لمحوں میں اسے خط لکھتا، بازاروں میں سے اس کے لیے تحفے خریدتا اور پھر انہیں اپنے ٹرنک میں بند کر دیتا۔ جس دن عالمی امن کے ریزولوشن پر دستخط کرنے کے بعد رشیدہ لیڈیز روم میں پہنچی تو وہاں سے پولیٹیکل سائنس والی لڑکیوں کا گروہ باہر نکل رہا تھا۔ ان لڑکیوں کے ناموں سے تو رشو واقف نہ تھی، ہاں الیکس لیک ضرور تھی۔
اونچی ایڑیوں کو ٹکٹکاتی ان خوبصورت بلاؤں کا غول بیابانی چلا گیا تو وہ لیڈیز روم میں پہنچی۔ طیبہ، ڈمپل اور توئے زوئے جو آپس میں بہنیں بنی تھیں، حسب عادت لمبی مہاگنی کی میز پر چڑھی بیٹھی تھیں۔ چلغوزے کے چھلکے، چائے کے پیالے اور ان کے وجود سیاہ میز کی سطح پر منعکس ہو رہے تھے۔ اللہ بھائی، تم کہاں تھی رشو؟ ڈمپل نے لمبے لمبے ناخنوں کو لہرا کر پوچھا۔ نکلی تو ہمارے ساتھ ہی تھی، آگے خدا جانے کہاں غائب ہو گئی۔ طیبہ بولی۔ اچھا بھائی، تم بتاؤ رشو، سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کا سب سے اچھا لڑکا کون سا ہے؟ طبلے کا دایاں بایاں کھیں کھیں بجنے لگا۔ رشیدہ کو اپنے ہاتھ ٹھنڈے پڑتے محسوس ہوئے۔ زیادہ ووٹیں غازی کی ہیں، طیبہ نے جواب دیا۔ غازی؟ کون سا غازی؟ رشو نے جی میں سوچا۔ مجھے تو کسی کا نام نہیں آتا۔ بھائی، سب سے پرومیننٹ گروپ ہی غازی کا ہے۔ ظفر ہے، افتخار ہے، غازی ہے، رشید ہے، کبھی کبھی عباس اور ذوالفقار بھی ان کے گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، ہے نا طیبہ؟ بتاؤ نا، کون سب سے اچھا ہے؟ یہ ساجدہ اور راحت تو بالکل گھنی ہے، بس کھی کھی ہنستی جاتی ہیں۔ رشیدہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ میں جے مالا پکڑا کر کہا ہو، جا اپنے من مندر کے پجاری کو ڈھونڈ لے۔ مہابھارت میں لکھا ہے کہ جب وجنتی نور کے سانچے میں ڈھلی، راجوں مہاراجوں کو غلط انداز سے دیکھتی، ہاتھ میں ورمالا لیے سوئمبر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اندراگنی، جمراج اور برن چاروں نل کے ہم شکل بنے بیٹھے تھے۔ اپنی محرومی قسمت پر بڑا دکھ ہوا۔ سوچنے لگی کہ اب راجا نل کے گلے میں جے مالا کیسے ڈالوں گی؟ یہاں تو 6 راجا ہم شکل بنے بیٹھے ہیں۔ پھر بہت سوچا، کبھی آگے نکل جاتی، کبھی پیچھے کو ہٹتی، یہاں تک کہ ہاتھوں میں جے مالا کانپنے لگی۔ آخر خیال آیا کہ پنڈت کہتے ہیں کہ دیوتاؤں کا سایہ نہیں ہوتا، وہ پلک نہیں جھپکتے اور ان کے پاؤں کبھی دھرتی کو نہیں چھوتے۔ اب جو غور سے دیکھا تو اندراگنی، جمراج اور برن میں وہی باتیں پائیں جن کا پنڈتوں نے انتر سمجھایا تھا۔ پھر وہ بے خوفی سے آگے بڑھی، دیوتاؤں کو پرنام کیا اور مالا کو مہاراجا نل کے گلے میں ڈال دیا۔ رشو جان کو تو کسی نے راجا نل کی شناخت کرنے کا طریقہ نہ بتایا تھا۔ ہاں، ٹافی کے ڈبے میں ایک خط ضرور تھا اور عالمی امن کے ریزولوشن پر دستخط کروانے اور کرنے کے چند لمحے تھے، لیکن یہ ایسی کمزور نشانیاں تھیں کہ وہ گھبرا گئی۔ اللہ، یہ بھی گھنی ہے، ساجدہ اور راحت کی طرح۔ اچھا یہ بول، غازی اچھا ہے کہ ظفر کہ افتخار؟ مجھے کیا پتا، وہ ضد ہو کر بولی۔ اچھا یہ تو پتا ہے نا کہ آج میری سالگرہ ہے اور تمہیں آنا ہے میری سالگرہ پر پورے 4 بجے، طیبہ نے سوال کیا۔ میں نے ابھی خالہ جان سے نہیں پوچھا، رشو نے جواب دیا۔ ہفتہ ہوا تمہیں دعوت نامہ بھیجا تھا، ابھی تک اجازت نہیں لی۔ نہیں لی تو لے لینا اجازت، راحت بولی۔
بھائی رشو، سب ساڑی پہن کر آ رہی ہیں، تم بھی پلیز ساڑی پہننا۔ ساڑی؟ میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی، وہ آہستہ آہستہ اعتراف کرتے ہوئے بولی۔ تمہارے لیے ساڑی میں لاؤں گی، اچھا؟ ڈمپل بولی۔ سب وہیں تیار ہوں گی، خوب مزہ آئے گا۔ زاہدہ کہاں ہے اس وقت؟ لائبریری میں ہوگی، اس کے ذہن پر تو فرسٹ آنے کا خبط سوار ہے۔ خالہ فیروزہ سے اجازت لیے بغیر جب رشیدہ راج گڑھ روڈ پہنچی تو اسے معلوم نہ تھا کہ یہ شام اس کے لیے اتنی یادگار ہوگی۔ طیبہ کے والد ریٹائرڈ سول سرجن راج گڑھ میں اس جگہ رہتے تھے جہاں سے چوبرجی کے تینوں مینار صاف نظر آتے تھے۔ سامنے ریواز گارڈن کی وہ کوٹھیاں تھیں جنہیں آہستہ آہستہ مسمار کیا جا رہا تھا۔ یہ کوٹھیاں مسکونہ صاحبان عالی شان کی اتنی پرانی تھیں اور اتنے سیلاب دیکھ چکی تھیں کہ اعلیٰ حضرات افسران کو ان کوٹھیوں کو منہدم کرنے میں ہی عافیت نظر آئی۔ چھتیں ان عمارتوں کی کھرپل سے بنی تھیں۔ سامنے محرابی برآمدے اور غسل خانوں میں کموڈ تھے۔ اس علاقے سے آگے بڑھ کر غرب رویہ سڑک پر، جہاں سے ایک سڑک بہاولپور روڈ کو، جہاں ایک زمانے میں کمشنر بہادر کی کوٹھی ہوا کرتی تھی، اور ایک سڑک نواں کوٹ روڈ کو جاتی تھی۔ ایک راستہ کہ سڑک جس کی عموماً شکست و ریخت کی عادی تھی، سمن آباد کو۔ ایک گلی نما سڑک جو آگے چل کر خاصی کشادہ تھی، چاہ پچھواڑے کو نکلتی تھی۔ اس جگہ جہاں سڑکوں کے اتنے ڈانڈے ملتے تھے، اب صرف 3 مینار کی چوبرجی کھڑی ہے۔